الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور مجھ میں تیرے دشمن میں مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے وہ جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا عمر کے درے سے اسے کلی ماریں گے بڑی شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کے دل میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا واجب الاحترام 2 بجنے والے ہیں اور اس وقت تقریر کے بجائے نیند کی سنتیں بیان کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سوتے تھے مسواک کر کے سوتے تھے سر پہ تیل لگا کے سوتے تھے سرما لگا کے سوتے تھے اپنے سرہانے پہ تلوار کنگا شیشہ اور پانی رکھ کے سوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے تھے دائیں ہاتھ کو اپنے گال پہ رکھ کر کیسے سوتے تھے اور رات
رات کے کسی پہر اٹھ کر اگر بیت الخلاء جانا ہوتا اور واپس سونے کا ارادہ ہوتا تو اپنی آنکھوں پہ تھوڑے چھینٹے مارتے تھے، پھر سوتے تھے۔ کہ جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے انگلیوں سے اپنی نیند کا خمار دور کرتے تھے۔ یہ ساری سنتیں نیند کی اس وقت سنانا یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ لوگ بھی میرے خیال میں تھکے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ خطیب کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک وہ وکیل سب کی سنتا ہے، سب کو سناتا ہے، لیکن سنتا کسی کی نہیں۔ یہی حال خطیب کا بھی ہوتا ہے۔ اور بہرحال میں کوشش کروں گا کہ مختصراً چند ایک معروضات عرض کروں۔ زیادہ ٹائم نہیں لیتا کہ اگر ہماری فجر چھوٹ گئی تو گناہ تو مجھے ہوگا کہ اتنا لمبا لے کر گئے تھے اور فجر چھڑوا دی۔ فجر پڑھ لی سب نے؟ اچھا، میرے دوستو، ابھی میں نے مختصراً یہ نیند کی کچھ سنتیں آپ کو بتلائی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پیغمبر کی اتنی باریک ادائیں بھی ہمیں پتہ ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے کہاں جا رہے ہیں۔ بابا ہمیں تو دنیا کا جو موضوع دو، میری ابتدا بھی صحابہ ہے، میری انتہا بھی صحابہ ہے، اور وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آج دنیا بحث کرتی ہے صحابہ کے بارے میں کہ یار دیکھو مشترکات پر آؤ، دیکھو وہ بھی جس کو مانتے ہیں، آپ بھی جس چیز کے اندر وہ ایگری ہیں آپ بھی ہیں، مشترکات پر آؤ۔ دیکھو قرآن، حدیث، سیرت، سنت، اس پہ سب مشترک ہیں، اور وہ جناب متفق ہیں، مشترکات پہ آؤ۔ میں نے کہا حضرت جی کوئی ایک چیز تو مشترک بتاؤ کہ میں اس کے ساتھ اس پر آؤں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ توجہ سے نہیں سن رہے۔ میں چوتھا گیئر اس وقت لگاؤں گا جب آپ کہو کہ ڈبل ہے، ڈبل ہے، ورنہ پھر مسئلہ ہے۔ مصیبت آج ہمارے یہاں یہ ہے، محرم الحرام شروع ہوتا ہے، بہت سے ایسے مامے ہیں جو جاتے ہیں ادھر، ہم افہام و تفہیم کے لیے آئے، ہم ذرا مساوات کے لیے، اور وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، رواداری کے لیے۔ سوال یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ یہ کیڑا رواداری کا آپ کو کیوں کاٹتا ہے؟ صرف یکم محرم کو اس کو کیوں نہیں کاٹتا کہ وہ بھی رواداری دکھائے اور آئے کہ میں عمر کی محفل میں اس لیے آیا ہوں کہ رواداری ہو؟ کبھی بھائی جماعتی الثانی کے محفل میں وہ آیا ہو کہ جی ہم رواداری چاہتے، چاہے جتنا بھی اپنے کو کوئی معتدل کہے، قربت الوسطی والا ہو یا جس والا بھی ہو، کبھی اس نے آ کر تجھے رواداری دکھائی ہے اور تو وہاں جا کر رواداری کا درس دے کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ حسین کا ماننے والا ہے اور میں بھی جا کے بتاؤں کہ میں بھی ماننے والا ہوں؟ تجھے وضاحت کی ضرورت کب سے پیش آ گئی ہے؟ تجھے وضاحت کی جناب ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ تجھے ہی کیوں ہوتی ہے رواداری کی یہ فکر، اور وہ ادھر سے رواداری کیوں نہیں دکھاتا؟ یاد رکھو تمہیں اتنا آسان مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کربلا میں حسین کا نہیں ہوا ہے، خدا کی قسم وہ میرا اور تیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی آسان بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر بعض دفعہ خوش بھی ہو جاتا ہے۔ میں گیا تھا، انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور مجھے آگے کیا نماز کے لیے، میں نے پڑھائی۔ دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے رواداری کا۔
مجھے آگے کیا، مجھے امام مانا. مولی صاحب ناراض نہ ہونا، شاید میری باتیں کچھ کڑوی لگے، کیونکہ یہ رواداری اور یہ پتہ نہیں کون سی داری یہ ہم سوشل میڈیا پر آج کل دیکھتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے. یہی رواداری ذرا اس سے بھی تو کر کے دکھانا جس نے تیرے باپ کو گالی دی ہوئی ہو، جس نے تیری ماں کو گالی دی گئی ہو، اور جس نے تیرے خاندان والوں پہ تبرہ کیا ہو. تو وہاں فراخ دلی دکھانا. تجھے ساری فراخ دلی صدیق کے دشمن کے لیے نظر آتی ہے، عمر کے دشمن کے لیے نظر آتی ہے، اور تو اس پر خوش ہے کہ اس نے مجھے امامت کے لیے آگے کیا اور مجھے امام مانا. تیرے اندر کون سی ایسی اچھی صفات ہے جو ابو بکر میں نہیں ہے، جو عمر میں نہیں ہے؟ وہ تجھے امام مان رہا ہے، ان کو امام نہیں مان رہا. بتا تو صحیح، جسے صدیق اچھا نہیں لگتا وہ تجھے کیوں پسند کر رہا ہے؟ یاد رکھ، جسے صدیق اچھا نہیں لگتا اگر وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے تو بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ کی قسم یہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور یہ جملہ وہ کل قیامت کے دن کہہ دے تو میرے لیے نجات کی بات ہے. بھائی جو صدیق کو امام نہ مانے، تیرے اندر کون سی ایسی کوالٹی اور صفات ہیں جو صدیق میں نہیں تھی؟ سوچا نہیں؟ اس پہ کبھی فکر نہیں کی؟ درد دلے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. کیوں؟ صرف محبت ہی ہوتی ہے، باقی دین کی باتیں نہیں ہوتی. آج کسی منچلے نے بڑی اچھی بات کی، کیا یہ کہنا جائز ہے حضرت موسیٰ کی محبت کا نام یہودیت ہے تو میں سب سے بڑا یہودی ہوں؟ کہہ سکتے ہو؟ تمہیں ساری رواداری ہمیشہ دیکھو تم ان کو اٹھا رہے ہوتے ہو. نخرے کیوں بھائی؟ یہ تمہیں اتنی وضاحتوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ صاف کیوں نہیں کہتا جو صدیق کا نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو صدیق کا ہے وہ میرا ہے، جو صدیق کا نہیں وہ میرا نہیں، جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بلکہ مختصر یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ دیوان ہے. پھر مجھے آگے کرتا ہے نماز کے لیے. اگر اس نے تو اپنا کام بنایا، اور بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے یار میں نے پڑھی تو نہیں، میں نے تو پڑھائی ہے ان کے یہاں جا کے. مسجد زرار میں بھی تو منافقین نبی کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں پڑھوانے کے لیے بلا رہے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ نبی آتے تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھتے؟ وہ پڑھوانا اس لیے. یہ اللہ نے واقعات جو 1400 سال پہلے کروائے ہیں یہ میرے اور تیرے لیے سمجھنے کے لیے. مسجد زرار منافقین نے بنائی اور بنا کے کہا آپ وہاں آئیں، ہمیں ذرا دور آنا پڑتا ہے نماز کے لیے. ہم نے سوچا کہ اپنے علاقے میں مسجد بنا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تبوک کی مہم پہ جا رہا ہوں، واپسی پر آ کر افتتاح کروں گا. تبوک سے واپسی پر پیغمبر کو خیال آیا ادھر رب العزت نے سورہ توبہ میں پورا قرآن کریم کے اندر ان کی ساری سازشوں کو آشکارا کر کے بتایا. خبردار محبوبہ، یہ آپ کو اس لیے آگے کر کے نماز پڑھوانا چاہتے ہیں کہ کل یہ دلیل بنائے کہ دیکھو نا ہماری عبادت کا اتنی مقرب تھی جبھی تو حضرت نے نماز پڑھائی ہے، محمد الرسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے. کل انہیں اپنا الو سیدھا کرنے کا وقت ملے گا. اگرچہ نماز پڑھانی آپ نے ہی ہے لیکن میں نے آپ کو ان کا امام بننے نہیں دینا، کیونکہ آپ دعا کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اللہ مجھے متقین کا امام بنا. تو میں تجھے منافقین کا امام نہیں بننے دوں گا بلکہ متقین کا امام بننے دوں گا. تیرے پیچھے عبداللہ ابن ابی نہیں ہوگا بلکہ تیرے پیچھے ابو بکر ہوگا، جو متقین کا امام بھی ہے، جو صابرین کا امام بھی ہے. اے محبوب تو آگے اچھا لگتا ہے اور تیرے پیچھے تیرے یار مجھے
یہی تو وہ نماز ہے کہ تو جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تیرے یہ یار پیچھے ربنا لک الحمد کہتے ہیں، معبود تیری یہ اتباع کرنے والے تیرے یہ یار ہیں۔ جب تو سجدے میں جاتا ہے یہ بھی سجدے میں جاتے ہیں، جب تو سجدے سے اٹھتا ہے یہ بھی سجدے سے اٹھتے ہیں، اور ان کی اتباع اتنی ہے اگر میں نماز ہی میں قبلہ بدلنے کا حکم کہہ دوں تو جہاں پر تیرا رخ ہوتا ہے وہاں تیرے یاروں کا رخ ہوتا ہے۔ اتباع دیکھو، ہائے ہائے اتباع کوئی سیکھے تو صحابہ سے۔ قبلتین، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، قبلہ اس سائڈ اور بالکل اس کو اپوزٹ سائڈ قبلہ تھا جو آج ہمارا بیت اللہ ہے۔ جیسے یہاں قبلہ یہاں ہے اور بیت المقدس وہاں تھا، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئی، 2 باقی ہیں، قرآن آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ توجہ توجہ توجہ، پتہ نہیں تم وہاں پہنچو گے یا نہیں۔ جس نظر سے میں سوچ رہا ہوں، جس نظر سے اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی صحابہ سے نظریں نہیں ہٹانی آپ نے ان پر نظریں رکھنی ہیں۔ آج تو کہتا ہے مجھ پر میرے پیر کی نظر، میرے مرشد کی نظر، مجھ پر میرے شیخ کی نظر۔ مانتا ہوں تو خوش قسمت ہے، بتانا جس پر امام الانبیاء کی نظر ہو وہ کتنے خوش نصیب۔ اور یہ بات کبھی میرے ذہن میں شاید آئی نہیں جو اگلے میں نقطہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کی اخلاص کی برکت ہے شاید۔ اے نبی ان سے نظریں نہ ہٹانا، کتنے خوش نصیب ہیں، ان پر نبی کی نظر ہے۔ پھر بات وہیں آتی ہے چودھری صاحب کا پسندیدہ موضوع، باقی تو سب پر نبی کی نظر ہے، ادھر بھی نبی کی نظریں اور نبی کے اوپر ان کی نظریں، لیکن ایک وہ لمحہ تھا، 2 ہی تھے، ایک اسے دیکھ رہا تھا، یہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پورے صحابہ کی سیرت میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، صحابہ کی تمام سیرت کو پڑھیں، محبت کا جو منظر غار میں یار کے ساتھ ہے وہ کہیں بھی نہیں۔ محبت کا جو منظر، کیونکہ جب جنگ مارا نا کالے نے، سانپ نے، آنسو نکلے صدیق کے، پاؤں بھی نہیں ہلاتے کہ جاگ نہ جائیں، بلکہ جاگ نہیں آنکھ نہ کھولیں۔ جاگا تو وہ جاتا ہے جو سو رہا ہو، اور جس کا دل جاگ رہا ہو آنکھیں سو رہی ہوں اسے سونا تھوڑی کہتے ہیں۔ جنگ مارا، برداشت نہیں، آخر انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت آنسو نکل ہی ہے۔ یہ آنسو میں یہ جو سفر کر رہے ہیں کتنی خوش نصیبی سے۔ اے صدیق کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو گرے گا کہاں؟ گرے گا کہاں؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا کسی کے آنسو بدر و احد اور تبوک میں گرے، کسی کے آنسو کربلا میں گرے، کوئی سجدے میں گیا تو کسی کے آنسو بیت اللہ میں گرے۔ اے صدیق کی آنکھ نکلنے والے آنسو تو کہاں جائے گا؟ کہا اگر کسی کے آنسو بیت اللہ میں گرے تو صدیق کے آنسو چہرہ رسول اللہ پہ گریں گے۔ صدیق اکبر، یہ اکبر سفر کرتے کرتے آئے اور سیدھا مصطفیٰ کے چہرے پر۔ تو صدیق کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں ساری کائنات مل کے صدیق کے ان آنسوؤں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی جن آنسوؤں نے محمد کے چہرے کو بوسے دیے ہیں۔ آنکھ جب کھلی نا، اب ذرا منظر دیکھو، صدیق کی گود میں وہ یوں ہے، نبی نیچے لیٹے ہوئے صدیق کی گود میں، اب ادھر صدیق کی آنکھ ادھر نبی کی آنکھیں 4 ہو گئی، یعنی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ وہ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ ان کو، ہائے ہائے
کہتے حضرت ایک نظر صرف کرم کی میری طرف ہو. یہاں صرف نظر کرم نہیں، نظر شفقت بھی ہے، اور نظر کریمانہ بھی ہے، اور نظر مدبرانہ بھی ہے، اور نظر فکر مندانہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں نبی کی نظر میں. ہاں صدیق کیا ہو گیا؟ کہا کہ اس کو ہمارا ساتھ برداشت نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہم ساتھ رہیں. کہ وہ نہیں چاہتا نا، میں تو چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں میرا رب وہ چاہے گا. صدیق تم نے نہیں دیکھا میں چاہتا تھا کعبہ یہاں سے یہاں ہو، تو اللہ نے کعبہ یہاں سے یہاں کر دیا، اسی لیے تو چاہتا ہوں. اب یہ آنکھیں چار ہوئیں، وَلَا تَعْضُوَيْنَا كَنْهُمْ، چہرہ نہ پھیریے گا. اتباع میں بتا رہا تھا، توجہ، یہاں چہرہ انور نبی کا صحابہ صفوں میں. وَلَا تَعْضُوَيْنَا كَنْهُمْ، اے نبی صحابہ کی طرف نظر رکھنی ہے. اب ہر وقت نظر رکھنی ہے نا. اب نماز میں تو نظر اللہ کی طرف متوجہ ہونی ہے، صحابہ کی طرف کیسے ہو؟ اب اس کا بھی اللہ نے ایک ماحول بنایا، اب اس کا بھی ایک موقع بنایا. کیسے بنایا؟ صفیں بچ کھڑی ہیں، نبی آگے نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو گئی، دوسری کے بعد تیسری رکعت ہوئی. فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لیجئے. اب جب نبی نے یوں چہرہ پھیرا تو صحابہ کا چہرہ نبی کے چہرے کے سامنے آیا ہے. اب بھی مصطفیٰ نماز میں بھی صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کا ابھی تک رخ تو بیت المقدس کی طرف تھا. اب جناب نبی کا چہرہ صحابہ کی طرف، صحابہ کا چہرہ نبی کی طرف. یہ وہ نبی کی نماز ہے کہ جہاں پر نماز میں بھی نبی کا چہرہ جہاں بیت اللہ کی طرف ہے وہیں پر حزب اللہ کی طرف بھی ہے. اب یوں آئی آنکھیں، یہاں والی یہاں، یہ منظر تھا. اتباع دیکھو، یہ نہیں سوال کرنا کیوں کر دیا قیادت نے ایسا، کیوں پھیر دیا. کہا بس جس نے رخ جہاں پھیرا ہے وہیں پھیر. نبی آگے ہوتے گئے، صحابہ راستہ دیتے گئے نماز ہی میں. اب نبی آگے ہو گئے، یہ صحابہ پیچھے ہو گئے، اور جناب یوں چہرہ واپس قبلے کی طرف کر کے مجھے بتایا ہے، تجھے بتایا ہے، اتباع یوں ہوتا ہے. اتباع یوں ہوتا ہے جیسے حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. میں عرض کر رہا تھا کہ اے نبی، آپ نے مسجد زرار میں نماز بھی نہیں پڑھانی تاکہ منافقین کو یہ موقع نہ ملے بعد میں. دیکھو نا جی، حضرت بھی آئے تھے ہمارے یہاں. اگر ہم اتنے ہی غلط ہوتے تو پھر حضرت ہمارے یہاں کیوں آ کے نماز پڑھا کر گئے ہیں؟ ہاں اب یہ موقع نبی نے منافقین کو ملنے ہی نہیں دینا تھا، اس لیے وہاں جا کر منع فرما دیا. جب منافقین کا امام نبی کو رب بننے نہیں دیتا، مجھے بتا حضرت جی آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی. پھر دوسری بات یہ ہے، آپ کو تو امام مان رہا ہے ماشاءاللہ. حضرت آگے ذرا چلو میں اپنا نام تو نہیں لیتا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں. ذرا لدھیانوی اور فاروقی بھی آئے تو ان کو بھی کہنا ذرا حضرت نماز پڑھائیں. وہاں وضو خراب ہو جائے گا، ان کو بھی بولو نا. نہیں یہ والے ہمیں اچھے نہیں لگتے، یہ نہیں اچھے، یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. میں نے کہا میری نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی جس کو صدیق اچھا نہیں لگتا اسے میں بھی اچھا نہ لگوں. میں نے کہا ان کے پیچھے پڑے گا ان کو امام. کہتے ہیں میں نے کہا تو پڑھ نہیں سکتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا روزانہ ایک لومڑی مرغی پر حملے کا ارادہ کرتی، مرغی چڑھ جاتی درخت پر. اس کا ارادہ ہوتا تھا کہ جناب مرغی کو کھاؤں. ایک دن اس نے شیر کو بتا دیا مرغی نے کہ یوں لومڑی میرے
غلط ارادے سے آتی ہے اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اس نے کہا اب ذرا آئے نا تو اذان دے دینا، میں آؤں گا۔ اب جب مرغی پیچھے جیسے ہی لومڑی حملے کے ارادے سے آئی، یہ چڑھ گئی مرغی پیڑ کے اوپر ٹہنی پر، اور اس نے آواز دی۔ لومڑی بڑی پیاری سیانی تھی، کلر بھی اس کا بلیک تھا، اور اس نے کہا تھا اس کا ایسے ہی، وہ اذان جب ہوئی تو لومڑی نے کہا اذان دی ہے نا، جماعت تو کرائیں۔ اس نے کہا صبر کرو، امام آ رہا ہے، جماعت سے پڑھیں گے۔ جب اس نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو لومڑی بھاگی، اور اس نے کہا نماز جماعت سے۔ اس نے کہا لدھیانوی فاروقی کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، شیر کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ ادھر بھی ہوگا، لیکن نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہم نے چہرہ اس کی طرف کرنا ہے کہ جس کا چہرہ نبی کے چہرے سے یوں مل رہا تھا۔ ملا یا نہیں؟ بولو۔ مجھے کسی نے کہا کہ یار حضرت علی کی بہادری دیکھو، نبی بستر پہ سلا کے گئے اور وہ تلواروں کے سائے میں سو گئے۔ انہیں نبی کی فکر نہیں تھی کہ نبی تو نکلے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں تھا، علی تو بہادر ہے، تلواروں کے سائے میں سویا۔ یار نبی کی فکر تو ہوگی، علی کو کہ نبی تو جہاں سے نکلے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ میں نے کہا علی کو نبی کی فکر کی ضرورت نہیں تھی، علی بے فکر تھا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ علی کو پتا تھا کہ نبی کا پہرے دار ابو بکر ہے، اور جب پہرے دار ابو بکر ہوتا ہے تو علی یوں ہی سکون کی نیند سوتا ہے۔ لے گئے لے گئے لے گئے لے گئے لے ہی گئے۔ جس کے ذمے کام لگوانا ہوتا ہے اسے بستر سے لے جایا جاتا ہے اپنی تحویل میں کہ میرے بعد تو نے یہ سسٹم سنبھالنا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ چلے گئے، پتہ نہیں میں نے بتلایا یہ نہیں۔ سنو، پیچھے ابو جہل کمپنی آئی، آ کر اس نے ابو بکر کے گھر ریٹ ماری، اور آ کر دروازے پہ لات مار کے دروازے توڑ کے اندر گئے۔ آج تم کہتے ہو مولوی صاحب آپ کا کام بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات کا ڈر ہے، ہمارے گھر والے پردے دار ہیں، سنا ہے جو اس جماعت میں آتا ہے کبھی کبھی ریٹ بھی ہوتی ہے، گھر کے چادر چار دیواری کا تقدس کا مال نہ ہو، ہمارے گھر میں مستورات بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا میرے گھر والوں کی عزت ابو بکر کے گھر والوں کی عزت سے زیادہ ہے؟ میرے گھر کا پردہ کیا عائشہ اور اسما کے پردے سے زیادہ ہے؟ یا میرے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کیا صدیق کی چادر اور چار دیواری کے تقدس سے زیادہ ہے؟ صدیق، اگر تو مصطفیٰ کی محبت میں اپنے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کی پرواہ نہیں کرتا، میں اس مسجد شاہی میں تیری روح سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تیری محبت اور دفاع میں اپنے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ آیا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، وہ بھی حضرت اسما سے پوچھا ابو بکر کی بیٹی سے، تو یہ پتہ ہے تیرا نبی اور باپ تیرا کہاں ہے؟ اب اگر وہ کہتی ہے نہیں تو پرورش صدیق کی گود میں ہوئی، اگر کہتی ہے تو پھر یوں کہنا پڑے گا کہ ادھر ستمگر ہم نہ آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اب پتہ ہے ابو جہل کی باچھیں کھل گئی، اچھا اب تو ٹھکانے پہ پہنچوں گا، بتانا۔ اب بتانے کے لیے تھوڑی بتا رہی ہوں، نبی اور صدیق کا پتہ مومن کو بتاؤں گی، کافر کو نہیں، کیونکہ ان تک مومن ہی جائے گا، ان تک، اس لیے میں کسی کافر کو پتہ نہیں بتاؤں گی۔
اس نے تھپڑ مارا صدیق کی بیٹی۔ صدیق حق نواز تیری محبت میں گیا ہے، اگر اس کو تھپڑ لگے ہیں تو تیری بیٹی نے بھی تو محمد کی محبت میں تھپڑ کھائے ہیں۔ اگر کبھی ہمیں تھپڑ اس معاملے میں لگے ہیں تو کوئی بات نہیں، تیری بیٹی اسما کی عزت سے زیادہ ہماری عزت تو نہیں ہے۔ تجھے آج فکر ہوتی ہے اپنے گھر آل و عیال کی، صدیق کو دیکھ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں، ایک بوڑھا باپ اور جتنی جمع پونجی ہے وہ سب نبی کے ساتھ لے کر گئے، کچھ بھی گھر پہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ پروانے کو چڑھا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور جب دوسرا تھپڑ مارنے لگا نا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، لیکن ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیا، کا شرم کر، عورت ذات کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو شرم کر، اس کو مارتا ہے۔ کچھ مکے کی روایات بھی ہیں، مجھے آج کہتے ہیں لوگ تم صدیق کے دفاع میں لگے ہو، کیا برکات ہے، کیا ملتا ہے، کیا فضائل ہیں؟ میں نے کہا اس پورے چھاپا مارنے والے مکے کے سرداروں میں اللہ نے ہدایت اور صحابیت کا درجہ اسی کو دیا جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا۔ اس پورے ریٹ مارنے والوں میں نہ ابو جہل مومن ہوا، نہ عتبہ مومن ہوا، نہ شیبہ مومن ہوا۔ یہ چند لمحے کا دفاع، کسی کا آنے والا ہاتھ اس کو روک دینے میں ٹائم بھی کتنا لگتا ہے، لیکن اتنی دیر اگر کوئی صدیق کی بیٹی کا دفاع کرے، رب اسے وہ مقام دے دے کہ جب مکہ فتح ہو نبی اس کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس کے گھر کو دارالامان بنا دے، اور حنین میں نبی مال غنیمت کا امیر بنا دے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین کہہ کر اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ابو سفیان کا بھی تذکرہ کر دے، جو صدیق کی بیٹی کا دفاع ابو سفیان نے کیا ہے، اس کو تھپڑ لگنے نہیں دیا، ابو جہل کے آنے والے ہاتھ کو روکا ہے۔ اور چنیوٹ کے مسلمانوں، یہی تو حق نواز سمجھا کے گیا تھا، اور یہی تو حق نواز تمہیں سمجھانے آیا ہے کہ صدیق کی بیٹی کا دفاع اتنا عظیم عمل ہے کہ اس زمانے میں کسی نے کیا، اللہ نے اسے صحابہ میں سے بنایا، جو آج کرے گا اللہ اسے غلامان نے صحابہ میں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پتا اس کام کی برکات، تمہیں کیا پتا؟ اٹھاؤ ان بارشوں میں عبداللہ شہید کی قبر، اٹھاؤ جس کو 15 سال سے زیادہ ہوئے اور قبر بیٹھی، صحابہ کی محبت میں گئے تھے نا، اور ان کے بچوں نے دیکھا قبر سے خوشبو آ رہی ہے، آدم محفوظ ہے، جسم محفوظ ہے، ہائے ہائے خوشبوؤں کے فوارے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں دکھا رہا ہے، اللہ ہمیں دنیا میں دکھا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھ، صدیق کا دفاع، ابو سفیان نے ان کی بیٹی کا دفاع کیا، اللہ نے سعادت سے نوازا یا نہیں نوازا؟ تم کیا سمجھتے ہو ابو بکر کا نام لینا کیا کم سعادت ہے، کیا کم بات ہے؟ اللہ نے اسے وہ مقام دیا ہے کہ آج علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مر جائے قبر میں لٹانے کا سنت طریقہ یہ کہ اسے کروٹ لٹاؤ۔ ہم تو یوں چت لٹا کے چہرہ خالی موڑتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ کروٹ، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو، گھٹنے بھی قبلے کی طرف ہو، یوں لٹایا جائے، چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو، یوں لٹایا جائے۔ اب ذرا نبی کے روزے کا منظر دیکھ، میں کیسے خوش نصیب کو جانتا ہوں۔ تجھے چنیوٹ میں دفن کیا جائے تو تیرا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، تجھے اگر جنت البقیع میں دفن کیا جائے
تیرا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے. میں کیسے خوش نصیب کو جانتا ہوں کہ وہ نبی کے پہلو میں سو رہا ہے اور کروٹ پہ سو رہا ہے، اور اس کا چہرہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں، رسول اللہ کی طرف بھی ہے. صرف بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ رسول اللہ کی طرف بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا اور نبی کے پہلو میں سب سے پہلے سونے والا ابو بکر. اسی لیے میں کہتا ہوں تو آدم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر. کس کا پہلا نمبر؟ نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر قریش والوں کو بلایا. آؤ، میں کہوں دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، مانو گے؟ ہم نے کہا ضرور، آپ صادق اور امین ہیں. اب جو کہتا ہوں وہ بھی سچ ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پتھر کسی نے مارا، کسی نے کیا کہا. مجھے کہنے لگا یار مولوی صاحب عجیب بات ہے، نبی کی پہلی دعوت ہے فاران کی چوٹی پر، اور وہاں جتنے جمع ہوئے ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوا، کیوں؟ میں نے کہا ترتیب رب نے خراب نہیں کرنی تھی. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس مجمع میں وہ تھا نہیں جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا. نہیں سمجھ آئی؟ اس مجمع میں وہ تھا نہیں جس نے سب سے پہلے کوئی اور ایمان لیا تھا، تو ترتیب خراب ہو جاتی نا. اس لیے جس کی ترتیب پہلے نمبر پہ تھی تو اس کو جب کہا اس نے ماننے سے دریغ نہیں کیا، فوراً فرمایا میں نے تو آپ کو اس وقت بھی نبی مانا جب آپ نے بھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے. آپ نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. اب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، ساتھی ملتے جا رہے ہیں. 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 39 ہو گئے. اب ایک 40واں چاہیے تھا. ایک اس کے لیے آ کر بیت اللہ میں دعا مانگ کر ابا اسی گھر میں مجھے بھی کسی نے مانگا تھا. کس نے؟ بولو نا، کس نے؟ اللہ، اس گھر میں مجھے بھی کسی نے مانگا تھا اور اسی گھر میں بھی تجھ سے کوئی مانگ رہا ہوں. اللہ جس نے مجھے مانگا تھا اس نے مانگتے میں یہ کہا تھا ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمت ويزكيهم. اللہ اس نے اس لیے مانگا تھا کہ یہاں دین پھیلے میں آؤں. اب میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں جو میرے دین پھیلانے کا ذریعہ بنے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. وہ مل گیا. کسی نے کہا مولوی صاحب دیکھو اگر نبی نے عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے مانگا تو 40ویں نمبر پہ کیوں؟ اس سے پہلے نبی نے عمر کیوں نہیں مانگا تھا؟ اس وقت اسلام کو عزت نہیں چاہیے تھی. میں نے کہا تم سمجھے نہیں. نبی نے جب دعوت دی ابو بکر ایمان لائے، عثمان ایمان، حضرت علی ایمان لائے، حضرت عثمان ایمان لائے، اس وقت تک صرف ایک جماعت بنانا مقصود تھا، ریاست بنانا ابھی ذہن میں نہیں تھا اور ارادہ نہیں تھا. جب 39 ہو گئے اب ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایک حکومت اور ریاست بنائی جائے جو دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کا ذریعہ بنے. اب جب ریاست کا تصور نبی کے ذہن میں آیا تو اس ریاست کی بقا اور تعمیر و ترقی کے لیے اللہ کے نبی کی نظر اگر کسی پہ گئی ہے اسے دنیا عمر ابن خطاب کہتے ہیں کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. دیکھو یہ اہل سنت کا معتدلانہ عقیدہ، اس لیے اعتدال سے کبھی نہ ہٹنا. ہاں ہم نے ابو بکر کو خلیفہ اول مانا ہے. اگر ہم اعتدال پہ نہ ہوتے اور کسی کی محبت میں کسی کو تجاوز کرتے
تو ہم کہتے پہلا نمبر عمر کا ہونا چاہیے کہ نبی انہوں نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہیں۔ میں یہاں اشرف طاہر صاحب کی مسجد کے علاقے میں پنڈی بٹیا، وہاں مجھے کسی نے کہا بات آئی تو بتا دوں کہ جی نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، درجہ تو ابو بکر کا بڑا ہے، پھر نبی نے عمر کو کیوں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ میں نے کہا سچ میں حضرت تھانوی نے بڑا عاشقانہ جواب دیا۔ حضرت نے لکھا ہے تم اس حدیث کو غور سے دیکھ نہیں رہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی ابو بکر کو اپنے سے بوجھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے سے جدا۔ نبی تو جانتے تھے اگر میں جسم ہوں تو سایہ ابو بکر، اگر میں تارا ہوں تو تابانی ابو بکر، اگر میں چاند ہوں تو اس کی چاندنی ابو بکر، اگر میں سورج ہوں تو درخشانی ابو بکر، میں اگر پھول ہوں تو پھر جناب خوشبو ابو بکر، من تو شدم تو من شدے، من جان شدم تو روح شدے، تاکس نگوئے بعد ازی من دیگرم تو دیگرے۔ میں کہا کہ دوسری بات یہ ہے، شروع سے ترتیب ذرا یوں کافی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، نرم مزاج، نوح علیہ السلام آئے گرم مزاج، حضرت داؤد علیہ السلام آئے نرم مزاج، سلیمان علیہ السلام آئے گرم مزاج، یہ سلسلہ یوں چلتا گیا، یوں چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے گرم مزاج، حضرت عیسیٰ آئے نرم مزاج، لیکن چونکہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے بعد میں آئیں گے قیامت سے پہلے، پھر ہمارے نبی آئے تو نرم مزاج۔ تو شروع سے ترتیب یہ، ایک نبی گرم مزاج، پھر ایک نرم مزاج، ایک گرم مزاج، ایک نرم مزاج، حضرت موسیٰ گرم مزاج، ہمارے نبی نرم مزاج۔ اب چونکہ اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو ایک گرم مزاج نبی نے آنا تھا، ابو بکر تو نرم مزاج ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا لو کان باقی نبی کیوں لکان عمر، میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیونکہ نرم گرم یہ سلسلہ رہے نا، اللہ کے نبی کھجور بھی کھاتے تو سنت یہ ہے کہ اس کے ساتھ نبی خربوزہ بھی کچھ کھاتے تاکہ خربوزے کی ٹھنڈک اور کھجور کی گرمی دونوں اعتدال رہے۔ یہی تو وجہ ہے ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے نرم مزاج تھے، لیکن اپنا کمانڈر ان چیف خالد ابن ولید کو چنا جو گرم مزاج تھا۔ کیوں؟ اعتدال میں رہے، ان کی نرمی ان کی سختی معتدل رہے۔ اب جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ذرا گرم مزاج تھے، تو اپنا کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ بن جراح اور نرم مزاج تھے ان کو بنایا۔ ابو بکر خلیفہ بنے گرم مزاج، حضرت خالد ابن ولید کو اپنا کمانڈر ان چیف بنایا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے اپنا کمانڈر ان چیف نرم مزاج ابو عبیدہ کو بنایا۔ جب ایک جماعت میں یوں نرم اور گرم دونوں مزاج کے ہوتے ہیں تو وہاں صحابہ کی جماعت چلی تھی، یہاں فاروقی گرم مزاج، لدھیانوی جناب گرم نرم مزاج، یہاں پھر صحابہ کے غلاموں کی جماعت بھی چلتی ہے۔ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ بولو۔ اس لیے یہ اعتدال ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب کراچی میں پتہ نہیں کون سا ہنفی گرم اور نرم ہے، دو ہنفی ہیں وہاں۔ اب وہ تمہاری مرضی ہے، تم جو فیصلہ کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں عمر 40ویں نمبر پہ مانگا، اللہ مجھے عمر دے دے۔ اور پھر یاد رکھو ایک جملہ بھی میں نے محرم کے دنوں میں کئی جگہ کہا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا ابو بکر فنا فی الرسول تھے۔ جب مشورہ ہوتا تھا نبی مشورہ لیتے تھے، صدیق چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے ادھر کیا ہے، نبی کے دل میں کیا ہے۔ جو نبی کے دل میں ہوتا وہ ابو بکر کی زبان پہ ہوتا۔ اتنا فنا فی الرسول ہے، اتنا فنا فی الرسول ہے، ابو بکر صدیق فنا فی الرسول ہے۔ علامہ صاحب نے لکھا ہے عمر فنا فی اللہ تھا،
جو لوہے محفوظ میں رب نے فیصلہ کیا ہوتا تھا وہ عمر کی زبان پہ ہوتا تھا. اللہ نے ایسا ڈائریکٹ رکھا عمر کو اپنے ساتھ, ایسا ڈائریکٹ. کتنی بار دل میں ایک ارادہ ہوا, رب نے قرآن بنایا, اتنا ڈائریکٹ رکھا کہ تمہیں ایک بات بتاؤں, لوگ صحابہ مسلمان ہوئے, کسی کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا, دعوت دی. ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے, نبی نے دعوت دی تھی. حضرت عثمان مسلمان ہوئے, ابو بکر نے دعوت دی تھی. عمر وہ شخص ہے جس کی ہدایت کو بھی رب نے اپنے ساتھ ڈائریکٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے بہن کو مارا, تھپڑ مارا, لیکن صحیفہ دیکھا تو اٹھا لیا اور اٹھا کے پڑھا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. اللہ عمر کو اپنے سے ایسا ڈائریکٹ رکھنا چاہتا تھا کہ اس کی ہدایت میں بھی بیچ میں کوئی ذریعہ نہ بنے. عمر مومن بھی ہو تو براہ راست رب کا کلام خود پڑھ کے مومن ہو. اور پھر جب مومن اسلام لے آئے, پھر اٹھے, کہاں آقا اعلان کر کے آ رہا ہوں, اعلان کر کے آ رہا ہوں. اعلان, ہاں اعلان کر کے آ رہا ہوں. سبیل کا بات بعد میں کرو یار, ابھی جو سبیل اللہ پہ چلے ہیں پہلے ان کی بات. بعد میں کام بھی کر رہا ہوں اور ادھر سبیل بیچ میں لے آئے. ابھی تک تمہیں نہیں پتا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز نہ جائز ہے. تو کر کیا رہے تھے اتنے عرصے سے؟ جوانی میں قرآن پڑھتے نہیں کہتے ٹائم نہیں ہے, بڑھاپے میں پڑھتے نہیں کہتے نظر نہیں ہے, تو دنیا میں مکھیاں مارنے ہیں. بے شک. پہلے ان کو سنو جنہوں نے ہمیں سبیل اللہ دکھائی ہے, اللہ کا راستہ دکھایا ہے. زور سے بولو, سے بولو, گرج کے بولو, محبت سے بولو, عشق سے بولو, اونچا بولو, جلا کے بولو, اپنا بنا کے بولو. ہم سمجھے نہیں انہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبی کے لیے چنا ہے اور چن کے دیا ہے. دیا یا نہیں؟ کوئی تنقید ان پر برداشت نہیں, بلکہ اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر ان پہ تنقید بنتی بھی نہیں. مولوی صاحب پوچھے علماء سے مسئلہ, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو, کوئی قرات میں غلطی کر رہے ہو, آپ یہاں سے وضو کر کے آ رہے ہو, بھی نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہوئے, اور آپ یہیں سے امام کو اگر لقمہ دے اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو ساری نماز امام کی بھی گئی, مقتدیوں کی بھی گئی یا نہیں؟ بولو. ہاں, ایسا نہیں کرنا کبھی کہ جماعت میں شامل نہیں اور لقمے دے رہے ہو, کبھی بھی ایسا نہیں. لقمہ دینا ہے تو شامل ہو جاؤ, پہلے شامل ہو جاؤ, پھر لقمہ دو, امام لے لے. تو اور بعض دفعہ ضروری بھی نہیں تم لقمہ دو تو امام لے. آپ کو یار میں تو جماعت میں تھا, پھر لقمہ کیوں نہیں لیا؟ علماء نے لکھا ہے اگر 4 رکعت والی نماز میں امام دوسری میں بیٹھنا چاہتا تھا, لیکن بیٹھنا چاہیے, لیکن دوسری میں امام نہیں سمجھا اور کھڑا ہو گیا, اب پیچھے مقتدی لقمہ بھی دے تو امام نہ لے بلکہ تیسری کے لیے اب کھڑا ہی ہو جائے. نہیں سمجھ آئی؟ تو اب جو نماز کے باہر ہے وہ امام کو لقمہ دے سکتا ہے. کیوں؟ جو نماز میں ان کا درجہ بڑا ہے, اور جو نماز سے باہر ہے ابھی اس کا درجہ کم ہے. اگرچہ میں اس درجے کو فوراً حاصل بھی کر سکتا ہوں, آؤں اللہ اکبر کہوں, اس درجے کا ہو گیا یا نہیں ہو گیا, لیکن ابھی تک نماز سے باہر ہوں اور یہ نماز کے اندر, یہ اونچے درجے میں, میں نیچے درجے میں ہوں, اس لیے نیچے درجے والا اوپر درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا, اس کی غلطی نہیں پکڑ سکتا, اس کی غلطی
غلطی پر تنقید نہیں کر سکتا، اگرچہ میں اس جماعت کا شریک بن سکتا ہوں، تو عقل کے اندھوں جن صحابہ کی جماعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا چھوٹا درجہ ہے، تو یہاں چھوٹے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا، تو یہاں چھوٹے درجے والا اصحابی کا نجوم کو لقمہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو، پورا دین ہم تک پہنچانے والے کوئی اس پر جھجک نہ ہو، ہر پلیٹ فارم پہ ڈٹ کے صحابہ کو بیچ میں رکھنا پڑے گا۔ ان کے بغیر قرآن کی 1200 سے زیادہ آیات کہاں جائیں گی؟ مجھے کہنے لگا یار مولوی صاحب آپ لوگ اور جگہوں بھی نہ ان کے ماں جب بات کرتے بیچ میں ابھی صحابہ کی بات نہ کریں تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا پتر کوئی جلدا ہے تو جلدے میں جلاواں گا، میں تو رتبے صحابہ دے سناواں گا، کوئی سڑ جائے تو سڑے میں میں تو رتبے صحابہ دے، اور تم کہتے ہو ہم نے صحابہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ میں کہا ہم نے صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھ ذرا نبی والا کلمہ۔ نہیں ہوتی صاحب تجھے بھی قادیانیوں کی صفوں میں شامل نہ کریں تو پھر کیا نام، پڑھ ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ابو بکر پڑھتا تھا، یہ عثمان پڑھتا تھا، یہ علی پڑھتا تھا، یہ معاویہ طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن ابن عوف خالد ابن ولید پڑھتا تھا، یہ حضرت سنان پڑھتے تھے۔ ہاں یہ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا، صرف کلمہ نہیں، رب نے دین کو مکمل کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی کے یارو میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کر کے اللہ نے صحابہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ کرام پر تنقید، اپنے دل کو مطمئن صاف رکھو، صحابہ سے کبھی بدگمان نہ ہو۔ بے شک یہاں بہت سے ایسے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں، تمہارا ایک جہنمی بھی ہے، وہ جہلمی بھی ہے، مرزا انجینئر کے نام سے، حالانکہ انجینئر نہیں پلمبر ہے، پلمبرنگ کا کام کرتا تھا، اس کو انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے دیہاتوں میں ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن بولے۔ اور جس الو کو دیکھو آگے کہتے ہیں ہم حقیقت پسند ہے، جو حقیقت ہے ہم اس کو تو واضح کریں گے نا۔ اگر تو اتنا حقیقت پسند ہے تو پہلے اپنے ابا کی حقیقتیں بتا، اپنی حقیقتیں بتا، تجھے حقیقت بتانے کے لیے صحابہ ملے، تو کیا تیری حقیقت بھی خدا کی قسم خیال ہے، کیونکہ صحابہ کی مدحت میں رب کا قرآن گویا ہوتا ہے۔ ہاں میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، میں شاہی مسجد میں ہوں، شک ہو سکتا ہے، قرآن میں شک نہیں ہو سکتا۔ ان کی مدح سرائی کر رہا ہے تو قرآن کر رہا ہے۔ آج ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے، زلفی بخارا کو یہ ہے تو بخاری، ہاں چھوٹا ہے نا تو بخاری صحیح، کہتا ہے کہ اسلام کو عزت بدر و احد سے بھی اتنی نہیں ملی جتنی کربلا سے ملی۔ کربلا کا واقعہ، اس کے بعد اسلام کو عزت و شوکت ملی، کسی کو شک نہیں۔ یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کربلا جیسے واقعوں کے بعد دوبارہ اس میں تازگی آتی ہے، روح پیدا ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، بالکل 100% بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس شعر کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ اس سے پہلے اسلام زندہ ہی نہیں تھا، اسلام زندہ ہی کربلا کے بعد ہوا ہے، تو مجھے بتا پھر بدر کے بعد کیا زندہ ہوا تھا، پھر احد کے بعد کیا زندہ ہوا تھا، پھر تبوک کے بعد کیا زندہ ہوا ہے، پھر جناب حنین کے بعد کیا زندہ ہوا ہے۔ اسلام کیا زندہ نہیں؟ جس عمر نے کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے ہیں، اسلام کو زندہ نہیں کیا تو پھر کس کو زندہ کیا؟
किसरा को दिन में तारे दिखाए। उमर की फुतूहात 10 साल में रोजाना अगर औसत निकालो तो उमर रोजाना 300 मील का एरिया रोजाना फतह कर रहा और 300 मील अंग्रेजी 480 किलोमीटर बनते। हमारे कराची से सखर तक का इलाका इतना रोज जिसके दौरे खिलाफत में फतह हो दुनिया उसे फारूक आजम कहती है। क्या कहती है? 320 मील का एरिया रोज, क्योंकि हजरत उमर ने 10 साल हुकूमत की। इन 10 सालों में 11 लाख मुरब्बा मील को इलाके फतह किए। अब इसको अगर आप तकसीम करें योमिया पर, ये 320 मील बन रहे हैं। बताओ इस्लाम इसको इज्जत नहीं कहते तो किसको इज्जत कहते? इसलिए याद रखो, बदगुमानी फैलाने की कोशिश सहाबा के बारे में कि जी नबी के बाद बदल गए थे, चेंज हो गए थे, तब्दील हो गए, अबू बकर भी चेंज हो गया, ये भी हो गया। हज़रत हैदरी शहीद ने एक से कहा, बदबक ये दोनों हजरात नबी पर ईमान लाए, इतने लाए लेकिन वो जबरदस्ती लाए, दिल से नहीं। कहा नबी ने इनकी फजीलतें बयान की, अब ऊपर से दिल से नहीं, जबरदस्ती हुई थी। नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत हैदरी शहीद को कह रहा है, हजरत ने फरमाया अल्लाह ने इन्हें, नबी ने इनको इमाम बनाया, अब वो जबरदस्ती बने, अब वो खलीफा बने, अब वो भी जबरदस्ती बने। हजरत हैदरी शहीद ने फरमाया वो दोनों जन्नत में आज भी नबी के रोजे में सो रहे, ये हुकूमत के बलबोते पे वहां दफनाया गया, जबरदस्ती दफनाया। हजरत ने फरमाया ईमान भी जबरदस्ती लाए, बेटियां भी जबरदस्ती दी, खलीफा भी जबरदस्ती बने, कब्र में भी जन्नत में जबरदस्ती गए हैं, तो बेटा तू देखता रह जाएगा, वो उस जन्नत में भी जबरदस्ती चली जाएगी। वहां भी देखता ही रह जाएगा, और देखता गया और देखता चला गया, देखता चला गया। जो इस जन्नत में चले गए वो उस जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? माँ भाई न बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, जो यहाँ जन्नत में वो वहां भी जन्नत में। इसलिए आओ अज़मत असहाबे रसूल के तराने गाते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह में फख्र है, हम नबी के याराने को भी मानते, नबी के घराने को भी मानते। जैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकुल मुहर्रम को शहीद हुए, हजरत हुसैन अपने रुफ़क़ा के साथ 72 साथियों के साथ 10 मुहर्रम, उमर भी हमारा, हुसैन भी बोलो की कसम, हुसैन की पाँव की मिट्टी मिले हम अपनी आंखों का सुरमा बनाए। तुम्हें क्या पता हुसैनियत क्या है? हुसैनियत किस चीज का नाम है? इस चीज का नाम है हुसैनियत। नाम है 5 वक्त नमाज पढ़ने का, 30 पारे वाले कुरान को पढ़ने का। हुसैनियत नाम है अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ने का, हुसैनियत नमाज उमर के पीछे नमाज पढ़ने का, हुसैनियत नमाज उस्मान के पीछे नमाज पढ़ने का, हुसैनियत नाम है मुआविया के हाथ पर बैठ करके मुआविया को इमाम मानने का। अब बताओ सच्चा हुसैनी कौन? इसीलिए तो हुसैन के बारे में हम कहते हैं कि तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। सहाबा वाले बैत की इज्जत और नमूज के लिए ये कहते हुए मैदान में कूद पड़ो कि फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुस्मर है, जिसे मरना नहीं आता। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।